بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے تمام مرحومین، ان کی بہن کی آج برسی بھی ہے، محترمہ بلقیس سلطانہ بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد صل على محمد وعلى محمد والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ جتنا پیار اللہ کو انسان سے ہے کسی سے نہیں ہے۔ ساری مخلوق اس نے، بلکہ ساری کائنات اس نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ہر مخلوق تیرے لیے بنائی ہے۔ وخلقتک لأجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو جوڑوں کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو انسان نظر آتا ہے، جسے اگر میں ممبر کی زبان میں کہوں تو انسان نما، جو انسان دکھائی دے مگر حقیقت میں انسان نہ ہو۔ ہاتھ پیر ویسے ہی ہوں گے، ناک کان ویسی ہی ہوگی، چال ڈھال بھی وہی ہوگی، اور ہمارے بھی درمیان میں ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے وہ انسان بھی ہو۔ اسے انسان نما کہا جائے گا۔ پھر دوسری قسم ہے انسان
جو مطلقاً یہ کہلایا جا سکے کہ وہ انسان ہے، اس کی کیا کسوٹی اور پیمانہ ہے؟ انسان مرکب ہے روح اور بدن کا، اور ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے ان جوانوں کے لیے، مثلا یہ عمارت بہت ساری چیزوں سے مل کر بنی ہے، مگر وہ جو بہت ساری چیزیں ہیں انہیں جوڑنے والے کچھ مثلا کیمیکل ہیں، مسالے ہیں، سیمنٹ ہے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو جوڑ رہی ہے، دو مختلف چیزوں کو جو جوڑنے والی چیز ہے، اس جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے۔ لہذا نہ بدن کو موت ہے نہ روح کو موت ہے، جو موت ہے وہ نفس کو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بدن، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد بدن نہیں مرتا، بدن تبدیل ہوتا ہے، بدن دوسرے بدن میں ڈھل جاتا ہے۔ خود ہمارا اپنا بدن جب دنیا میں آیا تھا، اور مثلا آج جو ہے وہ شاید سینکڑوں مرتبہ بدلا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا تھا۔ جی، سامنے کسی بات ہے کہ اس وقت کی اگر اپنی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوگا کہ ہم ہی ہیں۔ یہ مسلسل اس کے جو خلیے ہیں، جو اس کے سیل ہیں، یہ مسلسل تبدیل ہوتے آئے ہیں اور یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ قبر میں جائے گا تو کسی اور بدن میں یہ بدن ڈھل جائے گا، تب بھی بدن نہیں مرے گا۔ یہ قبر میں جا کے کسی اور بدن میں ڈھل جائے تو ہم اس پہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ چلتا پھرتا بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے۔ یہ ابھی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس میں بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے۔ تو انسان کا بدن نہیں مرتا اور روح بھی نہیں مرتی انسان کی۔ امر رب ہے، بدن میں آنے سے پہلے بھی تھی، بدن میں آنے کے درمیان بھی ہے، بدن سے نکلنے کے بعد بھی رہے گی۔ ایک راکب ہے، ایک مرکب ہے، ایک سوار ہے، ایک سواری ہے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ سواری ہے روح کے لیے، روح اس پہ سوار ہے۔ البتہ اللہ نے ایسے بنایا ہے، یہ انسان کبھی کبھی تصرف کر لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے بدن کو اپنی روح پہ سوار کر دیتا ہے۔ جب یہ انسان اپنے بدن کو اپنی روح پہ سوار کر دیتا ہے تو وہی انسان ہے جو انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں جانور ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے لیے کان تھے وہ سنتے نہیں تھے، سنتے نہیں ہیں۔ لا يسمعون بها، سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، سنیں گے نہیں، یعنی فعل مضارع کی جو کیفیت ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، لہم قلوب لا یفقهون بها، دل ہم نے ان کو دیے، ان کے لیے دل ہیں مگر یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جی، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ پھر اللہ، یہ جو لہجہ ہے نا اللہ کا، یہ جو الفاظ ہیں اس کا لہجہ تو خیر وہی بتائیں گے جو اللہ کا لہجہ جانتے ہیں۔ تبھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے نبی کو بھیجا ہے۔ ہر عربی جاننے والا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے اسے بھیجنا ضروری تھا جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف فرمائے، اس سے بہتر صلوات سے۔ لہذا وہ جو انسان نما تو جس کے بارے میں قرآن اس انداز سے بات کرے، پھر انسان کے لیے کیسے، کیا کسوٹی، کیا پیمانہ ہے کہ یہ انسان ہے۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں، تو کم سے کم کسوٹی یہ ہے کہ دیکھیں اس کا نفس لوامہ زندہ ہے۔
اگر اس کا نفس لوامہ زندہ ہے، میں ایک بات کہہ رہا تھا اسے تھوڑا سا اور بہتر کر لوں، نفس کی 4 قسمیں اہل عرفان نے اور انسان شناسوں نے بیان کی ہے۔ نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، جی، جو انسان نما ہے، مسلسل غلاظتوں میں اور مسلسل گندگیوں میں ڈوبا ہوا اور اترا ہوا انسان، جو بظاہر انسان نظر آتا ہے حقیقت میں انسان نہیں ہے، وہ نفس امارہ والا ہے، نفس رکھنے والا انسان۔ پھر اس کے بعد ایک نفس ہے نفس لوامہ، یا اس سے ہٹ کر ایک اور نفس ہے، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جو نفس ملامت کرتا ہے، برائیوں پر اندر سے آواز آتی ہے تم نے برا کیا ہے، اچھائیوں پر اندر سے ایک آواز آتی ہے شاباش، وہ جو ٹوکنے روکنے والا سمجھانے ڈانٹنے والا نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کے خاندان کا لفظ ہے، جی۔ اور پھر تیسری قسم ہے نفس مسولہ۔ نفس مسولہ سورہ مبارکہ یوسف کے اندر سولت لکم انفسکم، انہوں نے جو بھائیوں نے جو حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر آ کر اچھا جانے سے پہلے بھی سب مطمئن ہیں کہ ہم صحیح کرنے جا رہے ہیں، آنے کے بعد بھی سب مطمئن ہیں کہ ہم صحیح کر کے آئے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا انسان ہو سکتا ہے جو برائی سے پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح کرنے جا رہا ہوں، برائی کے بعد بھی اسے کوئی پشیمانی نہیں ہو رہی؟ یہ جو برائی کو برائی سمجھ نہیں رہا بلکہ بعض اوقات برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، بڑی خدمت سمجھ رہا ہے، بہت بڑا آدمی ہے یہ بڑی خدمت کر کے آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ جو نفس رکھنے والا بندہ ہے اسے قرآن کی زبان میں نفس مسولہ، وہ نفس جو اغوا ہو چکا ہے اور اغوا ہو کر ایسے ماحول میں رہا کہ وہ اسی ماحول کا ہو گیا، اور پھر جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو وہ یہاں کی زبان نہیں بولتا، وہاں کی زبان بولتا ہے جہاں اسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ لیکن جو وہاں سے واپس آ کر اپنی زبان کو یاد کر لے اور اسے اپنی زبان یاد آ جائے، اس نفس کو نفس تواب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نفس سے کہ جس کو نفس تواب کہا جاتا ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اللہ کس کس سے پیار کرتا ہے، ایک لسٹ ہے قرآن مجید کے اندر، ایک فہرست ہے قرآن مجید میں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، ذرا صلوات ہدیہ کریں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، اور نہیں ہے جو عبادت گزار ہیں، اور نہیں ہے جو بڑے بڑے انسان ہیں، بڑے جو صحیح انسان ہیں، بہت سے لوگوں، بہت سے اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن توبہ کرنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون ہے جس سے اللہ، یہ کون ہے جو توبہ کرنے والا ہے؟ کیسا ہے کہ جو توبہ کر رہا ہے؟ یعنی کچھ کیا ہے اس نے، پلٹ کر واپس آیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی ماں کے 4 بچوں میں سے ایک بچہ اغوا ہو گیا ہو، اور وہ مثلاً 6 مہینے کی تک و دو کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد، تعلقات کے استعمال اور طرح طرح کے قانونی رستوں کو اپنانے کے بعد وہ اغوا شدہ بچہ، نفس مسولہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اغوا شدہ بچہ ماں کی آغوش میں دوبارہ آیا ہو، تو اب سب دیکھتے ہیں، پورا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے 4 ہیں مگر محبت انہیں اس سے زیادہ ہے جو اغوا ہو کر چلا گیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ ان کی آغوش میں آ گیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ یہ چلا تو وادی شیطان میں گیا تھا، شیطان نے اسے اغوا کر لیا تھا، یہ پلٹ کر واپس آیا ہے، اپنا گھر بھولا نہیں ہے۔ یہ جو اپنا گھر، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ یہ جو اپنا گھر بھولا نہیں ہے اسے توبہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ توبہ کر وہ رہا ہے جسے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا اور غلطی میں تھا اور غلط جگہ چلا گیا تھا اور اب میں صحیح آ گیا ہوں، اپنی جگہ واپس آ گیا ہوں۔ یہ جو نفس مسولہ ہے یا مسولہ، دونوں استعمال کے مطابق زیر اور زبر کا فرق آئے گا۔ یہ جو نفس مسولہ ہے یہ وہ ہے کہ جس کو برائیاں اب برائیاں نہیں لگتی، بری چیزیں اب بری نہیں لگتی ہیں،
بلکہ بعض اوقات بری چیزوں کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کو وہ خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ انسانیت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اغوا شدہ۔ اچھا، شیطان کا کام یہ ہے کہ اسے اتنا سجا کر اس کے آگے رکھتا ہے کہ وہ برائیاں اسے اچھائیاں لگنے لگتی ہیں۔ جب برائیاں اچھائیاں لگنے لگیں تو پھر یہ نفس مسولہ ہے اور خطرناک۔ وہ بھائی حضرت یوسف کے ساتھ جو کر رہے تھے، وہ اپنی دانش میں بہت بڑا کام کر رہے تھے، وہ سب متفق تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور بعد میں بھی وہ تو حضرت یعقوب کا بار بار رونا، حضرت یعقوب کا مسلسل گریہ کرنا، انہیں بالآخر یہاں تک لے آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ مجھے یہیں ایک جملہ کہنے دیجئے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا وہ مارنے کے بعد تکبیر بلند کر رہے تھے، اور اہل بیت نے ہمیں جو ہر سال اور ہمیشہ حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے، اس لیے روتے رہو حسین پر کہ جنہوں نے غلطی کو صحیح سمجھ کے انجام دیا تھا وہ اپنے گھر واپس آ جائیں، انہیں احساس ہو جائے، کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ حضرت یعقوب کے گریے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بالآخر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور اب کیا کریں، وقت گزر چکا، بہت سا نقصان ہو چکا۔ یہ نفس مسولہ ہے۔ اور پھر چوتھی قسم نفس امارہ لوامہ مسولہ، چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مسولہ اور نفس مطمئنہ۔ ہم در حقیقت اس اطمینان کے ساتھ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ نفس مطمئنہ کا دروازہ ہے۔ تو عزیزو، کم سے کم جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کم سے کم انسان ہونے کی کسوٹی نفس لوامہ کا ہونا ہے۔ ملامت کرنے والا نفس اگر ہمارے اندر موجود ہے تو گویا بھی ہم انسان ہیں، مگر خطرے میں ہیں، مسلسل خطرات کا سامنا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جو خطرات میں ہے، اسی مفہوم کو اللہ بیان کرتا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ مسلسل خطرے کی زد میں ہے، مسلسل نقصان کی زد میں ہے، اور مسلسل نقصان کی زد میں نفس اگر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو پھر اسے نفس امارہ، اسے نفس مطمئنہ، معاف کیجیے گا، اسے نفس مطمئنہ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت جسے کل اس کے مکمل تلاوت بھی نہیں ہو سکی تھی، اور استفادہ مجھے جو آج کرنا تھا وہ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، اور اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنی آیات کو 2 حصوں میں اور 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا، فیہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ آیات محکمات ہی اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، توجہ، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری جو قسم ہے آیات کی وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ لفظ اتباع کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہو۔ یہ لفظ اتباع ہے، یہ اطاعت سے ہٹ کرے۔ اطاعت اقوال میں ہے، اتباع افعال میں ہے۔ قرآن کی اللہ نے 2 طرح کی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 7 ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔
جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، بھائی آپ کی توجہات قابل رشک ہیں، بحث بھی انتہائی خشک اور سنجیدہ ہے، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ توجہ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہو پائے، تو میری بات اور میری محنت سوارت ہو پائے گی۔ جی، اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اقوال میں اطاعت اور افعال میں اتباع، یہ اگر آیات سے مراد لفظی کلام ہی ہے بس، تو پھر یہاں یہ لفظ اطاعت کا آنا چاہیے تھا۔ کلام اللہ کا ہے، مجھے اپنے رخ کو، فکری رخ کو ٹھیک کرنا ہوگا، کلام یہی ہے جو ہے۔ یہاں افعال کی بات ہو رہی ہے، یعنی کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں دو طرح کے بندے ہیں، میں اپنے مضمون کا لفظ استعمال کروں، اللہ کے نزدیک انسان دو طرح کے ہیں، وہ انسان جو محکم انسان ہے، وہ انسان جو متشابہ انسان ہے۔ یہ لفظ متشابہ میرے محترم سننے والوں، اس کو اگر میں اور مانوس لفظ میں ڈھال دوں تو اشتباہ کا شکار، شبہے کا شکار، غلطی کا شکار، مغالطے کا شکار لوگ اور مطمئن لوگ، جن کی زندگیوں میں اطمینان ہے وہ اور لوگ ہیں، جن کی زندگیوں میں مغالطات ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ اب بس دو حصوں میں ہم اپنے اس بحث کو، یعنی انسان دو حصوں میں تقسیم یا دو عنوانوں میں تقسیم ہو رہا ہے، انسان محکم اور انسان متشابہ۔ قرآن کی آیات محکمات، قرآن کی آیات متشابہات۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اور پڑھ کر اور دیکھ کر بات کر رہا ہوں کہ انسان بھی دو طرح کے ہیں، محکم انسان اور متشابہ انسان۔ وہ جو متشابہ انسان ہے وہ کبھی علمی مغالطے کا شکار ہوتا ہے اور کبھی عملی مغالطے کا شکار ہوتا ہے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہ، آپ کا ممنون ہوں بھائی، آج خاص طور پر آپ کی توجہ زیادہ چاہیے۔ وہ جو متشابہ انسان ہے وہ مغالطے کا شکار، وہ اشتباہ کا شکار، وہ شبہ کا شکار انسان، جس کو میں واپس نہیں جا رہا، پھر اب بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی ایک بات کر چکا ہوں، اس میں ایک اور بات تھی، مگر اب وہ جو مغالطے کا شکار انسان ہے تو مغالطہ اس کا کبھی علمی ہے اور مغالطہ کبھی اس کا عملی ہے۔ کبھی یہ علمی طور پر مغالطے کا شکار ہے، سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے، لفظ اور بدلتا ہوں، نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، یہ علمی مغالطے کا شکار ہے۔ یہ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتا، اور اس اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ جانتا ہے، یعنی خود اشتباہات کا شکار اور دوسروں کو بھی اشتباہات میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو علمی مغالطے کا شکار ہے انسان، اس کی میرے اپنے تحقیق اور اپنے مطالعے کی روشنی میں تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خود محور ہے، اسیر ذات ہے، خود محور، خود پرست، جو اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اسے اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، اور وہ جب خود محور ہوتا ہے تو سب چیزوں کو اپنے مطلب میں ڈھالتا ہے، خود کو تبدیل کرنے اور بہتر کرنے کا اسے نہ صرف جذبہ نہیں ہوتا، اسے احساس نہیں ہوتا، اسے سوچ نہیں ہوتی۔ یہ جو خود محور ہے، یہ جو خود کا اسیر ہے، اسے علامہ اقبال نے 6 مصروں میں یاد کیا ہے۔
علامہ اقبال کہتے ہیں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے. اب کیونکہ وہ ہندوستان کا زمانہ تھا تو انہوں نے ہند بول دیا، میں پاک بھی بول سکتا ہوں اور وزن سے بھی مصرع نہیں نکلے گا. پاک میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. ہند میں پاک میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. اب یہ کسی اور کے غلام نہیں، یہ اپنے غلام ہیں، یہ اسیر ذات ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ جو اسیر ذات ہے، یہ جو خود محوری کا شکار ہے، یہ مغالطہ علمی میں مبتلا ہے، یہ شبہ علمی میں مبتلا ہے. دوسری قسم وہ جہل مرکب کا شکار ہے، وہ جاہل مرکب جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. یہ سعدی نے تقسیم کیا نا، سعدی شیرازی کی تقسیم ہے یہ سعدی شیرازی نے تقسیم کی ہے کہ انسان کی قسمیں کون کون سی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جی. ایک وہ ہے جو نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. ایک وہ کہ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، جی. یہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، یہ انسان جہل مرکب کا شکار ہے. اس کے لیے جو جہل مرکب کا شکار ہے، اس کے لیے حدیث کیا کہتی ہے؟ رب عالم قد قتل جہلہ. کتنے ہی عالم ہیں جن کو ان کے جہل نے قتل کر دیا. عجیب عجیب حدیث ہے. کتنے ہی عالم ہیں جنہیں ان کے جہل نے قتل کر دیا. یہ شکار ہیں جہل مرکب کا، اور یہ مغالطہ علمی کا شکار. تیسری قسم ان میں کون ہے؟ جو خود سے بڑا عالم کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ سے بڑا دانشور کسی کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہمیں تم بتاؤ گے، ہمیں کوئی بتائے گا. ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں تو غرور علمی کا شکار. بلکہ ایک لفظ اگر عرفا نے استعمال نہ کیا ہوتا تو مجھے مشکل ہو جاتی ممبر سے. جی عرفا نے استعمال کیا، شہوت علمی کا شکار، جن کو ان کا علم لذت دیتا ہے، جی. اور دوسروں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں، اور اس حد تک دوسروں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں. بھائی بہت زیادہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ میں ایک آدھ دو دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذرا تھکن کا شکار ہیں. آپ ذرا ایک سے زیادہ مرتبہ بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. برکتیں نازل ہوں گی. ایک اور صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچتا ہے، اور پھر اس کے اعمال سے بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کا اس کے اعمال سے بھی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے. وہ اس کی تسلی کے لیے، بلکہ تسلی تو میں نے اس کا ادب کر لیا، اسے آئینہ دکھانے کے لیے ایک آیہ کریمہ ہے جو سورہ
مبارکہ یوسف کی ہی 76ویں آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فوقا، اسے بتانے کے لیے جو یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے، اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فوقا کل ذی علم علیم، ہر شخص جان لے کہ اس سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اور جب وہ شخص یہ جان لے گا کہ اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو اس کا یہ غرور مٹ جائے گا، اور یہ غرور علمی اسے مبتلا جہل کر رہا ہے۔ جس انسان کو توجہ، جس انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا، اس کے لیے علم کے رستے کھلے رہتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیشہ مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ فوقا کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے ایک بڑا عالم موجود ہے۔ بھائی آپ کی میری ہماری کیا حیثیت جسے اللہ نے پے کر علم بنایا ہو؟ اللہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتا، اللہ نے اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کیا ہے جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ آل محمد میں سرداری محمد مصطفیٰ کی ہے، جی اہل بیت مصطفیٰ میں سردار سرکار دو جہاں ہیں۔ جو آل محمد میں سردار ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہو کہ میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ ممنون ہوں آپ کی توجہات کا۔ جی یہ سیدہ کا کرم ہے کہ یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس طرح کے مضامین میں مجھے ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ تو خالی کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خون جگر سے بیان کرنے والے مضامین ہیں، یہ پوری توجہ ہوگی میری تو میں صحیح طرح بیان کر پاؤں گا، اور آپ کی دعا چاہیے صلوات کے ذریعے سے صاحب۔ یہ شخص کے جو مغالطہ علمی کا شکار ہے، یہ متشابہات جنہیں قرآن مجید نے متشابہات کہا ہے، کبھی یہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ یہ متشابہ آیت اللہ کی ہے، اللہ کی آیت ہے، مخلوق اللہ ہی کی۔ آپ یزید کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نہیں بنایا، اسے بنایا یزید کو بھی اللہ ہی نے۔ جی شیطان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، جی مگر محکمات اور متشابہات کی تقسیم مد نظر ہے۔ وہ جو مغالطہ عملی کا شکار ہیں ان کے لیے مجھے ایک حدیث کا سہارا، اور حدیث مجھے نصیب ہوئی جو میں آپ کو اس کی زیارت کروا رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے کمر توڑ دی، کمر شکن لوگ، وہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ ثلاث، بھائی تھک تو نہیں رہے، تھوڑی تسلی۔ ثلاث قاسمات الظہر، 3 طرح کے لوگوں نے کمر توڑ دی۔ رجل استکثر عملہ، وہ شخص جو اپنے عمل کو زیادہ بڑا، اچھا اور بہتر جانتا ہے۔ میں نے ٹھیک کیا، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، ایسا کون کر سکتا ہے، مجھ جیسا کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ جو شخص اس مغالطہ عملی کا شکار ہے کہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، وہ مغالطہ علمی کے شکار لوگ تھے جن کے لیے بہت کچھ بیان ہو گیا۔ یہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ رجل استکثر عملہ، جو اپنے عمل کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا مانتا ہے کہ جی اس سے بہتر نہیں ہے۔
رجل نسیا ذنبہ، وہ شخص جو اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے. اب میں یہاں ذنب کا ترجمہ گناہ نہیں کر رہا، مطلق ذنب یعنی جو اپنی ماضی کو بھول جاتا ہو، جو اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہو، جو اپنے کرتوتوں کو بھول جاتا ہو، وہ کمر شکن بندہ ہے. رجل نسیا ذنبہ رجل اعجب برأیہ، اور وہ شخص جو اپنی بات کو، اپنی رائے کو، اپنے مشورے کو سب سے زیادہ بڑا، معتبر اور صحیح مانتا ہے. اس نے انجمن میں ممبرشپ لیتے وقت، ٹرسٹ کا ممبر بنتے وقت، کسی ادارے کا رکن ہوتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ وہاں سب کے مشورے سننا پڑیں گے؟ اس نے اس میٹنگ میں جب سب کے مشورے سن لیے تھے اور دوسروں کی رائے بھی عقل کے مطابق تھی اور معقول بھی تھی اور ممکن بھی تھی. بھائی توجہ چاہوں گا اس منزل پر. بہت سارے مشورے معقول ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہوتے. بہت اچھا مشورہ ہوتا ہے، عقل کے مطابق ہوتا ہے، مگر اس پہ عمل ممکن نہیں ہے. آج نہیں ہو سکتا اس پہ کا عمل، اس کے لیے کل دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے ایک دن اور گزارنا پڑے گا، اور یہ ملک نہیں ہے اس کے لیے عمل کرنے پر. جی مگر وہ شخص جو اعجب برأیہ، جو کمر توڑ بندہ ہے نا معاشرے کی. اچھا مولا نے نہیں فرمایا کس کی کمر توڑتے ہیں یہ. جی ثلاث قاسمات الظہر، 3 طرح کے لوگ کمر توڑ لوگ ہیں، کمر شکن لوگ ہیں. کس کی توڑتے ہیں؟ معاشرے کی توڑتے ہیں، ہاں ماحول کی توڑتے ہیں، اداروں کی کمر توڑتے ہیں، انجمنوں اور ٹرسٹ اور اداروں کی کمر توڑ دیتے ہیں. ان کی وجہ سے ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں. میٹنگ میں، اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اکثریت کی معقول رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا. تم دستخط بھی کر کے آئے ہو وہاں، باہر آ کے کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، یہ میری تو یہ رائے نہیں تھی. یہ سب سے بڑا خائن ہے اس ادارے کے ساتھ کہ جو مشوروں کے درمیان اس کی رائے نہیں مانی گئی تو وہ باہر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری رائے یہ نہیں تھی، میری رائے تو اس سے ہٹ کر تھی. یہ شخص ادارے کی کمر توڑ رہا ہوتا ہے. مجلس میں اگرچہ جوانوں کی تعداد کم ہے، صبح کی مجلس ہے بھائی، اس کے لیے تو ہنر چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. مگر بہرحال بعد میں ریکارڈ دیکھیں گے، بعد میں مجلس سنیں گے، اور آج بھی اس وقت بھی ماشاءاللہ ہیں، ایک اچھی تعداد ہے، مناسب تعداد ہے، صحیح تعداد ہے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ خطرات ہمارے معاشرے کو جو پریشانیوں کا سامنا ہے، جو الجھنوں کا سامنا ہے، ان میں سے اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ادارے کمزور پڑتے ہیں جب وہ باہر جا کر اپنی رائے جو اندر بتا کر آیا اور وہ رائے کامیاب نہیں ہوئی، اس کی نہیں مانی گئی، وہ پھر جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں تو اس کو نہیں مانتا، میری رائے تو اس سے ہٹ کر تھی. اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ممبرشپ اس نے لی کیوں تھی، اسے سوچنا چاہیے تھا یہ ٹرسٹی بنا کیوں تھا. اگر اس نے اس ادارے کا حصہ خود کو بنایا ہے تو اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے خلاف یہ جب جاتا ہے تو یہ اس ادارے کو کمزور بنا رہا ہوتا ہے. یہ مغالطہ عملی کا شکار لوگ. عزیزو، ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. یعنی مغالطہ علمی کا شکار بھی اور مغالطہ عملی کا شکار بھی جو شخص ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے، جی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا واحد علاج ہے، دونوں کو ایک ہی نسخہ دیا جائے گا، دونوں کی دوا ایک ہی ہے، اور وہ ہے حقائق کی روشنی. حقائق کو بیان کرنا، حقیقت کو روشن کر دینا. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا.
ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں گا تو یہ موذی حملہ کرے گا. جی موذی یعنی اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا. اب وہ کبھی سانپ ہوتا ہے کبھی انسان بھی ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ حملہ کرے گا، یہ تکلیف دے گا. تو ایک بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جی تو جب میں نے سنا کہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے اس مثال کو ایک اور جملے سے روشن کروں گا اور بہتر کروں گا. جب مجھ پر روشن ہوا کہ یہ سانپ مثلاً حقیقی نہیں ہے، پلاسٹک کا ہے، دیکھنے میں کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، جب مجھے اس کی حقیقت روشن ہو گئی تو پھر میرے اقدامات بھی تبدیل ہو گئے. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مغالطہ عملی اور مغالطہ علمی کا شکار لوگوں کا حل حقیقت آشنائی اور حقیقت کھلنا اور حقائق کا روشن ہونا ہے. اب وہ حقائق روشن کون کرے گا بھائی؟ وہ کام تو ہم نے بتا دیا، کرنے کا کس کا ہے، کرے گا کون یہ کام؟ حقائق روشن کون کرے گا؟ حقائق روشن وہی کرے گا جو خود محکم ہو. جو خود محکم ہوگا، یا لفظ اور بہتر کروں، جس پہ خود حقیقت آشنا ہو، آشکار ہو. جس پر حقیقت آشکار ہو وہی حقیقت کو آشکار کرے گا. یعنی جس کی چشم جان دیکھتی ہو، چشم سر نہیں. یہ والی دو آنکھوں سے دیکھنے والے دھوکہ کھاتے ہیں. یہ پنکھا جو آپ کی چھت پہ لگا ہوا ہے کمرے میں، یہ گھوم رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے تھال گھوم رہا ہو. یہ تھال نہیں ہے، اس کے 3 پر ہیں. یہ سرعت سیری کی وجہ سے، یہ تیز گھومنے کی وجہ سے یہ تھال لگ رہا ہے. روڈ پر رستے میں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے. ایک انگارے کو آپ دائرے میں گھمائیں تو آپ کو ویل لگے گا، جیسے آگ کا ویل گھوم رہا ہو. وہ آگ کا پہیہ نہیں ہوتا، وہ آگ کا انگارہ ہے جو ایک جگہ ایک وقت میں ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے یہ پوری طرح سے ہے، یعنی پورا پہیہ ہے. تو حقیقت کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آ رہا ہے. تو وہی حقیقت آشکار کر پائے گا جس پر حقیقت روشن ہو. اور حقیقت اس کے پر روشن ہے، حقیقت اس پر روشن ہے جس کے لیے قرآن یہ کہتا نظر آتا ہے کذالک نُرِیَ ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ دکھا دیا، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ دکھا دیا. جس کی نگاہیں ایک طرف اٹھیں تو وہ وہاں تک پہنچے جہاں تک حدیں ہیں. جس کی نگاہیں دیواروں کی وجہ سے رک نہ جاتی ہوں اور دیواریں اسے اندھا نہ کر دیتی ہوں. یہ میں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سنایا ہے. اور جس پر ابراہیم فخر کرتے نظر آتے ہیں وہ علی بن ابی طالب یہ کہتے نظر آتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر مجھ علی کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے جائے تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جن پر حقائق روشن ہیں، جو حقیقت بین ہیں، جو وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے، جو وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو آیات محکمات میں سے ہیں، محکم وجود جن کا ہے، وہی ان متشابہات کی اصلاح کریں گے. اور عزیزو، وقت میرے پاس تنگ ہو گیا اور گفتگو بھی کچھ ایسی رہی کہ آپ کی مہربانی
آپ کی محبت کے آپ نے سماعت فرمائی، وہ جسے ہم محکم انسان کہہ رہے ہیں نا، اس انسان کو انسان اس کے لیے بولنا اس کی توہین ہے، بلکہ اسے کہا جائے گا انسان اکمل، انسان ساز، انسان پرور، انسان بنانے والا، جس کو دیکھ دیکھ کر انسان بنتے ہوں۔ وہ انسان نہیں کہلائیں گے بلکہ انسان اکمل کہلائیں گے، انسان کامل بھی نہیں۔ عرفاء کی اصطلاحوں میں ایک اصطلاح ہے انسان کامل کی، انسان کامل بھی نہیں۔ ہم دیکھیں آپ انسان کامل کے مرید ہو جائیں، بس یہی فرق ہے ہمارے بھائیوں میں اور اس مجمع میں۔ ہم مزارات کے مخالف اور منکر نہیں ہیں، مزاروں والے لوگ ہیں۔ ہم اولیاء الہی کی قدر کرنے والے، احترام کرنے والے لوگ ہیں، مگر ہمارے بھائیوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ انسان کامل پہ رکے ہوئے ہیں، ہم انسان اکمل تک جانا چاہتے ہیں۔ مالک اشتر انسان کامل، حضرت سلمان فارسی انسان کامل، ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہم انسان کامل، مگر علی انسان اکمل، حسین مولا انسان اکمل۔ ایک صاحب کہنے لگے جی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آپ کم جاتے ہیں، آپ سے مراد میرے قبیلے کے لوگ۔ تو میں دفاع نہیں کر رہا، صحیح نہیں کرتے، جانا چاہیے، مگر یہ تو اس معیار کے لوگ ہیں جب چاہیں ٹکٹ بنوائیں، ویزا لگوائیں اور نجف چلے جائیں۔ جو ہر ہفتے مولا علی کو سلام کرنے جاتا ہو، جو جا سکتا ہو ہر مہینے امام حسین کو سلام کرنے، تو یقیناً انسان کامل کا احترام ہونا چاہیے، مگر یہ تو انسان اکمل تک پہنچ رکھتا ہے۔ اس کا تو ذوق ہی کچھ اور ہے۔ میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں، اللہ کرے میری بات میں کہیں شبہ نہ آ جائے، جو اس کا ذوق ہے، جو اس کا ذائقہ روح ہے، اس کا ذائقہ روح انسان کامل پہ نہیں رکا ہوا، اسے تو تسکین ہی نہیں ہوتی جب تک کربلا نہ چلا جائے۔ اس کی روح کا معیار اونچا ہو چکا ہے۔ ہاں نہیں جا پا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی غفلت ہو جائے، وہاں نہیں جا رہے، کراچی کے مومنین پرسہ دے رہے ہیں، تو کراچی میں، پاکستان میں 2 ہستیاں ہیں جن کے گھر کا غم ہے، جن کے گھر کا غم ہے، ایک حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ایک حضرت بی بی پاک دامن، لاہور میں۔ بلکہ ایک زاویے سے بی بی پاک دامن حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر انہیں پہنچایا تھا۔ ایک صاحب کل مجھ سے چلتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کیسے آئیں یہاں پر؟ جی 80 بیویاں تھیں یہ، انہوں نے خط لکھا تھا حضرت مختار کو کہ مدینے میں آئے دن ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں کے رہنے والے اہل بیت کا احترام کرتے ہوں۔ تو انہیں سندھ پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت میں سندھ کوفے کی مینجمنٹ، کوفے کی مدیریت، کوفے کا گورنر سندھ کو دیکھتا تھا، اور سندھ تقریباً لاہور سے بھی آگے تک کا علاقہ، ملتان تک تو مسلم سندھ تھا، یعنی طے شدہ ہے، بحث و مباحثے ہیں تاریخ دانوں میں، مگر ملتان تک تو مسلم سندھ تھا۔ ائمہ اہل بیت کی زبان پر ہند اور سندھ یہ دونوں لفظ آئے ہیں، یا وہ بولتے تھے ہند یا اس کے ساتھ کے علاقے کو وہ کہتے تھے سندھ۔ اللہ نے جب زمین خلق کی تو 5 دریا زمین کی خلقت کے ساتھ خلق ہوئے، اس میں ایک دریا دریائے مہران ہے، یہ دریائے سندھ زمین کے ساتھ بنا ہے۔ یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ گلگت چلے جائیے، گلیشیئر کے پہاڑوں سے چلے جائیے۔ حضرت مختار سے انہوں نے کہا تھا، اور بہت ساری معلومات ہیں، اور یہ تاریخی
پیغامات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، اور حضرت مختار نے ان بیویوں کو مکران کے ساحل تک پہنچایا تھا۔ یہ حضرت تافتہ کی بیٹی نہیں ہے جو شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ وہاں ایک مزار ہے ایک بزرگ کا، یہ ان کی بیٹی ہیں اور بی بی پاک دامن نہیں ہے۔ یہ وہ تو کئی سو سال بعد کے ہیں، حضرت حجویری، داتا حجویری کے کئی سو سال بعد کے ہیں تافتہ صاحب، جن کی وہاں مزار ہے لاہور میں۔ اور داتا صاحب تو اس مزار پر ان کا مصلی تھا۔ عراق ایران میں مصلی کہتے ہیں، ہمارے یہاں چلہ گاہ کہتے ہیں بر صغیر میں۔ ان کا چلہ گاہ تھا، وہاں مصلی بولتے ہیں، یعنی جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے۔ تو داتا صاحب کا تو حضرت بی بی پاک دامن کے مزار میں مصلی ہے، اور تافتہ تو داتا صاحب کے کئی سو سال کے بعد کے ہیں، اور وہ یہاں بیٹھ کر توسل کیا کرتے تھے مولا علی کی بیٹی سے۔ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ ایک مرثیے کا مصرع ہے، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، مدینے والے کہاں کہاں چلے گئے۔ مولا علی کے بیٹے بھی علی تھے، مگر مولا علی کی بیٹیوں کا کام بھی حسینی ہے، حسنی ہے۔ جناب رقیہ بنت علی جو لاہور میں ہیں، میں کل کی مجلس میں کہہ چکا اور دستاویز بھی موجود ہے، مستند محکم ادارہ حرم میں امام رضا نے تحریر دی ہے اس مزار کی تصدیق پر، تصدیق کی ہے، تائید کی ہے کہ یہ مزار جناب رقیہ بنت علی کا ہے، یہ ان چھوٹے چھوٹے دو بچوں کی ماں ہے جن کے جنازے ماں نے نہیں دیکھے، جن کے جنازے گھر نہیں آئے۔ یہ حضرت عباس کی بہنیں ہیں۔ آج 5 محرم ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے، ظاہراً 2 تابوت۔ بڑا جگر ہے جناب زینب کبریٰ کا، شریکۃ الحسین بی بی، عالمہ غیر معلمہ بی بی، عقیلہ بنی ہاشم بی بی۔ جب مصیبتیں بڑھنے لگے نا تو عقل کا کمال پر ہونا یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ عقیلہ، عقیل، عاقلہ نہیں، عقیلہ۔ جس لہجے میں قمر بنی ہاشم بولا جاتا ہے نا، اسی لہجے میں عقیلہ بنی ہاشم بولا جاتا ہے۔ جس کمال حسن پر حضرت عباس فائز تھے، کمال فہم و فراست پہ جناب زینب فائز ہے۔ جس کی دلیل دوں، خیمے جل رہے تھے، سر سے چادر اتر چکی تھی، بھائی بھتیجوں بچوں کے لاشیں دیکھ چکی تھیں، اور بھائیوں میں بھی ایسے بھائی کا لاشا کہ جسے جناب زینب اپنے لیے سب کچھ سمجھتی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب 11 محرم کو امام حسین کے لاشیں پہ آئی تھی نا، تو امام سجاد سے کہا تھا، زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ فرمایا میں 3 سال کی تھی،
کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو میں نے پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں صبر کرے؟ حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ گزارش کروں گا جب مجلس میں بیٹھے میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تو تکلف کر کے نہیں رویا کرو۔ خاص طور پر آج تو اس بی بی کے بچوں کا ذکر ہے جس بی بی نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ کیا جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ اون و محمد کے کٹے ہوئے سر دیکھتی تھی نا تو اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی، اس لیے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں جناب رباب نے آنسو دیکھ لیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر بی بی ام لیلہ نے بی بی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو پھر ان کے لیے سہارا کون بنے گا؟ اجرکم اللہ۔ بار بار آ رہے ہیں نواسے، بار بار آ رہے ہیں مولا علی کے نواسے، مولا حسین کے بھانجے، جناب زینب کے بچے، ماموں ہمیں شہادت کا موقع، قربانی کا موقع دے دیں، ہمیں بھی موقع دے دیں کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اور امام حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آنا، ابھی وقت نہیں آیا، تم بہت کم سن ہو، تم اپنے ماں کا سہارا ہو، اپنی ماں کے ساتھ آئے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب زینب دونوں بچوں کو لے کر آئیں اور کہا بھائی اگر کل ماں زہرا نے پوچھ لیا اے زینب میرا بچہ مارا گیا، بھائی اون و محمد کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب دونوں شہزادوں کو اللہ آپ کے بچوں کو سالم رکھے، اور جن گھروں میں ان عمروں کے بچے ہیں نا ان گھروں کی رونقیں بھی کچھ اور ہیں۔ دونوں شہزادوں کو امام حسین نے تیار کیا، حضرت عباس نے سوارا، گھوڑوں پر بٹھا کر روانہ کیا، اور جب روانہ ہو رہے تھے تو ماں ایک نصیحت کر رہی تھی، خبردار دیکھو پانی نہ پی لینا، یاد رہے کہ تمہارے ماموں پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دونوں شہزادے میدان کربلا میں اپنے جہاد کو پیش کر رہے ہیں، اور جہاد کرتے ہوئے خبر آئی جناب زینب تک کہ دونوں نہر کی طرف گئے۔ تو جناب زینب نے حضرت عباس کو بلا کے کہا عباس مجھ پر ایک احسان کرو، میدان میں جا کر ذرا اون و محمد کو یہ بتا دو کہ حسین پیاسے ہیں، کہیں پانی پا کر تم پانی پی نہ لینا۔ حضرت عباس نے خود کو وہاں پہنچایا جہاں تک حضرت عباس کی آواز جائے، آواز دے کر کہا اون و محمد تمہاری ماں پریشان ہے، اور آقا زادی یہ کہہ رہی ہیں کہ خیال رہے کہ علی اصغر پیاسا ہے۔ دونوں شہزادے لڑتے لڑتے نہر کے کنارے پہنچنے کے باوجود پیاسے رہے۔ ماں کا حکم ہے، وفا کا تقاضا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، حضرت عباس کا پانی پا کر نہ پینا بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ یہاں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے